باواز بلند صلوات. برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام باواز بلند صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام باردی باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والقوطب الدری. بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد باواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس اتنے عظیم مجمع میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت. پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. میرے مالک تجھے تیری سامعین ضرور آمین کہیے گا. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرے مالک کربلا کی زواری نصیب فرما. اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. تکلیف میں سمجھیں تو اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما. ایکو بند کر دو. ایکو بند کر دو. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. امام حسین علیہ السلام آپ کو قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے. سارا دن میرے مولا کے بہت اچھے مداح میرے مولا کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ اپنے اپنے حصے کی نوکری کرتے رہے اور انشاءاللہ میرے بعد بھی کرتے رہیں گے. طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور وقت بھی ضائع کیے بغیر بات شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں کریم کربلا کی یاد میں کی جا سکیں. اجازت ہے نا بات کو شروع کرنے کی؟ 15 منٹ بقایا ٹائم بچا ہے. سفر نہایت لمبا آگے بھی کرنا ہے بہت ہی لمبا کیا. 15 منٹ میں جو کچھ بھی مجھے سمجھ آتا ہے میں اس حساب سے نوکری کر کے اپنے وقت کے بعد آپ کو سلام کر جاؤں گا. سامعین گرامی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. بڑی مہربانی. اجازت ہے نا اس پاسے دی بھی نوکری شروع کریے. مولا جان دن با خدا صورت حال ایسی ہے کہ بندہ ممبر تے بوے تے نیندر تو ڈھان لگ پوندا حالت ہوئی پئی ہے. تقریباً کل صبح 8 بجے میں نے لندن سے اپنا سفر شروع کیا, انگلینڈ سے دوحہ, اور پھر پوری رات کا سفر کاٹ کے کراچی, اور کراچی سے اب آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں. 14 منٹ میرے بقایا رہ گئے ہیں. با خدا 20 منٹ کا میرا وعدہ تھا, میں نے آگے جاننا ہے, نہایت لمبا سفر ہے. آپ کے سامنے گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ اگر سمجھیں تو جلدی سے مسکرا دیجئے تاکہ میں 7 سمندر پار تو سفر کر کے تھوڑے کو لاؤں. کم از کم اتنا ہوگا کہ میں کی مطلب بڑی دعا دی صورت دوجی سب بول پاؤ تو نوکری ہو گئی. بس میں کھڑا میرے پاس یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مصرع پڑھو لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. آپ ذرا اپنے ہاتھ کھولیے, آپ بھی ہاتھ کھولیے, ذرا سے ہاتھ کھول دیجیے.
گرمی ویسے بھی بڑی ہے کم از کم، آپ کا اسی میں اچھا ہو جائے گا. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ. ایک باری پانی پی کے ٹیٹ ہو بنجو تاکہ میں تو بات اپنا شعر سنانا. ٹھیک ہے سر جی ہاتھ کھول دے. سر جی تسی بھی کھول دو. ڈھیر گرمی ہے گھٹو گھٹ داد نہ دیو لیکن بہو ان کے تون پہ کہ گرمی نہ لگے ہو. میری بات سمجھ. کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ تاریخ کہتی ہے 28 رجب کو میرے مولا حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا. یہ 27 رجب کا واقعہ ہے. جو پریشان ہو گئے انہیں ساتھ ملانے کے لیے 1 منٹ کی بات وال اتو شیر یا علی 27 رجب کو مدینے کا گورنر ہے، یزید کا نوکر بنا ہوا جس کا نام ہے ولید. اللہ اس پہ لعنت کرے. پچھلے بھی بولو اللہ کا رسول اس پہ لعنت کرے. ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور جب دربار ولید میں پتہ چلا کہ مولا حسین تشریف لا رہے ہیں تو اس نے بڑی جلدی بس بات کو سمیٹ رہا ہوں. اس نے تمام درباریوں کے ساتھ مل کر ایک مشورہ کیا. اس نے 2 منصوبے بنائے. اس کا پہلا منصوبہ یہ تھا کہ جب حسین دربار میں داخل ہوں گے تو کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا. میرے محترم اس کا دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ جو دروازہ تھا اس کے آگے پردہ لگا ہوا تھا. دربانوں کو حکم دے دیا گیا تم نے پردہ حسین کے احترام میں نہیں اٹھانا. علی کے لال کو تم نے پروٹوکول نہیں دینا. حسین خود آئیں گے، خود پردہ اٹھائیں گے، خود سر جھکا کے نیچے سے گزریں گے تو آٹومیٹکلی علی کے لال کا سر ہمارے سامنے جھک جائے گا. ایک کوئی ہاتھ کھول میرا بھیرا، ایک کوئی حسین کے احترام میں نہیں ہوگا، دوسرا کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا. حسین خود پردہ اٹھا کے گردن جھکا کے گزریں گے تو علی کے لال ہمارے سامنے جھک جائے گا. گل اپنی آخری پہ کرتا تھے نظم شروع کیا کرے نا. یہ 2 منصوبے تیار تھے لیکن تاریخ کہتی ہے امامت کہ جب شمس امامت افق کے دربار طلوع ہوا، امام وہ ہوتا ہے جسے حالت حال کی آ گئی ہو. میرے امام پردے کے اس جانب کھڑے تھے. علی کے لال کو پتہ چل گیا انہوں نے پردہ ہٹانا نہیں ہے. بھائیان پھر ہوا کیا؟ تاریخ کہتی ہے مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے کچھ نہیں کیا، صرف پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا. علی کا لال دربار میں داخل ہوا. دربار میں پہلا قدم رکھتے ساتھ ولید کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے علی کے لال نے جلال میں آ کے فرمایا او بدبخت، یہ تو نے دیکھ لیا تیری دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے. تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے. تاریخ کے امام حسین کے جملوں کی ڈیلیوری ایسی تھی. علی کے لال نے کلام ایسا کیا. علی کے لال کے جملوں کے بعد میرے مولا بسم اللہ سید نجم الحسن نوتک صاحب تشریف لے آئے اور نوکری بالکل میری ختم ہو گئی. تاریخ کہتی ہے علی کے لال کے جملے سن کر مرشد اجازت لے کے جملے سن کے آؤ برابر جملے سننے کے بعد تسی میں نے فیدے پہ ہونا کرنا پکی گل ہے نا، میں نے فیدے پہ ہونا پکی گل ہے. ہوں میں گل شروع کروں گا. دربار ولید بادشاہ علی کے لال نے جملے کہے. اب جو بھی ماحول بن گیا میں چاہتا ہوں آپ لوگ ساتھ ملیں. تاریخ کہتی ہے میرے مولا کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ ایسی تھی کہ خطیب منبر سلونی کے بیٹے کے احترام میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کہا. اب جب وہ کھڑا ہوا تو سب کھڑے ہو گئے. ہوتا ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، وہ باقی بھی کھڑے ہو گئے. اب جب وہ کھڑا ہوا تو باقی کھڑے ہوئے. جب تمام کھڑے ہوئے تو علی کے لال نے دربار میں پہلا قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، تیسرا قدم رکھا، چوتھا قدم رکھا. یہ پروٹوکول ہے میرے امام کا. میرے امام چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. دائیں سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، بائیں سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام. سادات الزام بیٹھے ہیں، فقیر دی نگری ہے. سید نجم الحسن نوتک صاحب کتنی دعاؤں، کتنی خیراتوں، کتنی قیمتوں تو اگلے جملے کا لطف اس کا حق ادا ہو. ابرا پیر میں ممبر تے آدھا پیا میں نے لنڈن تو اس بلوٹ تک دے سفر دی قیمت چاہی دی ہے. اگلے ایک جملے تھے مولا میرا سلام میرا سلام میرا سلام میرا سلام. تاریخ کہتی ہے تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے علی کلار ولید کے تخت کے سامنے آیا اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمانے لگا بتا مجھے کیوں بلایا. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے میرے تخت پہ تشریف رکھیں. اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے علی کے لال نے جلال میں آ کے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے.
اب بتا مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا سرکار یزید کا پیغام آ گیا. یزید نے کہا یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ علی کے لال نے یزید کا خط باپ کے دشمن کے دربار میں زمین پہ پھینکا. جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا. علی کا لال واپس دروازے کو چلا. پیچھے سے اس نے آواز دی. گل میں واپس اٹھائی آگے جو تمہیں شروع کی تھی. اس نے پیچھے سے آواز دی علی کا لال یزید مجھ سے پوچھے گا حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو حسین نے کیا جواب دیا؟ اب آپ جو جا رہے ہیں تو میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے کچھ تو بتائیں. یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، جملہ ضائع نہ کرنا، بات میری بالکل کنارے لگ گئی ہے. مولا کچھ تو بتائیں یزید کو کیا کہوں؟ ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کے لال نے مسکرا کے فرمایا ارے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک یزید کی بات کرتا ہے. حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. حسین لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. آخری صف تک کا بندہ جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ والی نجف کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا جلتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. جسے نہیں یقین اس سے داد کا مطالبہ ہی نہیں کر رہا. علی کا لال فرماتا ہے یزید کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. اور ولید لکھ یزید کو حسین کا اعلان ہے اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت. میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں. جو سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ علی کے لال نے فرمایا بنا رہے گا نشان عبرت. سر جی میرے مولا کا وعدہ ہے میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. ارے وہ بات بیعت کی کر، دو شعر اور سن لے گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں. علی کے لال نے جملے کا دربار میں سناٹا چھا گیا، دربار میں سکوت چھا گیا. اب ولید آگے بڑھا. ارے نجم شاہ جی آپ خود گل دے ذاکری ہو، ہوں میں گل توڑے حوالے ہی کرنا، شاید کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن آپ کے ہاں سے چلے میں مایوس تو کم سے کم نہیں ہوں گا. جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ولید نے ہوں گل جتنی سمپل ہے گل اتنی ڈوگی ہے. اس نے کہا حسین کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے؟ رات کی تاریکی میں چپ کر کے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں، کون سی بڑی بات ہے؟ نہ وطن چھوڑنا پڑے گا نہ جنگ ہوگی، ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کیا ہو جاتا ہے؟ خطیب ممبر سلونی کے وارث نے باپ کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا او بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ سر جی بہت شکریہ، اس بندے کا علیحدہ سے شکریہ آپ کو پچھلے محلے سے جو اس مشکل بات پہ بول پڑے. ارے تجھے کیا پتا یہ ہاتھ کیا ہے؟ چھوٹی بات نہیں. ارے یہ میرا با خدا سرکار کے علم میں ہاتھ ہے، میں بہت ڈر کے کہہ رہا ہوں. اور رات ہو جائے گی لیکن یہ بات ختم نہیں ہوگی. فلسفہ بیعت اتنا لمبا مضمون ہے اور اتنا طولانی مضمون ہے. اگر آپ کو یہی ہمیں نہیں پتا کہ حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا تو ہم مجلسوں میں کیا کرنے آتے ہیں؟ سر جی کوئی تو وجہ ہوگی. سب سے نازک ترین مضمون کا ہے یہ. علی کے لال نے فرمایا تھا لا یبایو مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے. دن کھڑا ہوا ہے زلف شب کمر تک آ جائے گی، بات کم نہیں ہوگی. اب سن رہے ہیں تو جملہ کم. مولا کا واسطہ یہ جتنے میرے سامنے جوان بیٹھے ہوئے ہو میری پوری مجلس بھول جانا، خدا کا واسطہ نہ بھولنا. یہ ایک جملہ نہیں. سید مجھے اپنے جملے سے قیمت لے کے دیجئے، میں مانگ رہا ہوں خدا را. اب بات علی عباس عسکری کے قد سے بڑی آ گئی، جملہ بھی علی عباس کا نہیں ہے. خدا کی قسم بر صغیر پاک و ہند کی سب سے علمی شخصیت ممبر کے حوالے سے نام آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقن، وہ لکھنؤ سے یہاں پہ لاہور آتے رہے اور پنجاب میں آتے رہے پاک انڈیا پارٹیشن کے بعد، اور پتہ نہیں کیسی کیسی تقریریں کر. ایک جملہ ان کا کہہ رہا ہوں، ایک علی عباس عسکری یہ مجمع دیکھ رہا ہے، 1 کروڑ علی عباس عسکری میرے بس میں ہو میں وار کے پھینک دوں. علامہ نقن نے تماچا ایسا مارا ہے. فرماتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی، زمانات سمجھ نہیں آتی، یہ دماغ سوچ سوچ کے بند ہو گیا.
یہ بچہ بٹھا، خدا کا واسطہ اس بچے کو بٹھائی کہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ارے یہ میں نے یہ دماغ سوچ سوچ کے بند ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آتی بھئی 9 لاکھ کا لشکر جس ملعون کے ساتھ تھا پھر بھی وہ 72 سے بیعت مانگنے پہ مجبور کیوں نہیں؟ گھبرا تو نہیں نہ رہے آپ لوگ؟ بھلے پکھے بند بھی ہو گئے۔ 9 لاکھ کا لشکر ساتھ ہے۔ سامعین گرامی گرمی سے نہیں گھبرائیے گا، یہ گرمی قیامت کی گرمی سے بہت بہتر ہے، جہاں دنیا دھوپ میں جلے گی اور آپ لیوال حمد کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ گزارش میری سمجھ میں، وہ جو پرچم میرے مولا کے ہاتھ میں ہوگا، لہٰذا گھبرانا نہیں ہے۔ اور جو گھبرا رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ماحول اس سے بھی زیادہ گرم ہو سکتا ہے، لہٰذا بار ون کی ہوا لے لیں، دے حوصلہ برداشت نہیں کریں تھا۔ مل کے نعرہ حیدریہ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کیا ہوتا ہے؟ سامعین گرامی علی کے لال نے ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، وطن چھوڑ دیا۔ میں خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں یہ باتیں کراچی یا اسلام آباد کی مجمع میں کرنے سے بھی ڈرتا ہوں، اور میرا خدا کی قسم ایمان ہے کہ میری بات کوئی تو ایک ایسا ہوگا جو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ سر جی زمانے پہ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کیوں کرتی رہی ہیں تاریخ میں۔ کمپیریزن بنتا ہی نہیں، آپ اپنے ضمیر میں جھانک کے اپنے آپ سے سوال کریں، جواب آئے تو مجھے دے دیجیے گا۔ آپ کا ایمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک وہ شہزادہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسی تھی وہ کسی شرابی کی بیعت کرے گا؟ کہاں وہ شرابی اور کہاں یہ نمازی؟ علی کے لال نے فرمایا ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اس نے کہا ہاتھ کیوں نہیں رکھیں گے؟ علی کے لال نے فرمایا اس لیے کہ تجھے اور اسے اس ہاتھ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا چلے آپ بتا دیں گے ہاتھ کیا ہے؟ انہیں اچھے اتھے علی عباس عسکری دسنا کہ وہ ہاتھ کے آئی اتھے شیعہ سنی برامدی موجودگی بڑا سوکھا ہوئے، اور باپ کے دشمن کے دربار میں بتانا کہ یہ ہاتھ کیا ہے بڑا مشکل ہے۔ میرے بھائی کیمرہ مین مجھے بندہ بتانا بات امام حسین کے ہاتھ پہ آ گئی ہے جو ہاتھ کھڑا نہیں کرتا۔ میں داد کے لیے نہیں پڑھا لیکن ہاتھ کھڑا کرنا مجبوری ہے کیونکہ بات امام حسین کے ہاتھ پہ ہے۔ فرماتے ہیں تو نے پوچھا ہے تو سن کے یہ ہاتھ کیا ہے؟ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے ہاتھ پہ اس ایک نبی کا نصیب لکھا ہے، اور مجھے دیکھ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے۔ ارے سوارے دوش رسول کیا ہے؟ رسول جیسا خطیب سمجھے، اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا بد نصیب سمجھے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ارے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا۔ لیجیے میں 4 مصرے اس بھائی کے حوالے کر رہا ہوں اور ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت نعرہ اس نے لگایا، مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے علی رضا یزید کیا۔ جتھے یاد آوے بھرا دیا کہ دعا کریں، یزید کیا بد نصیب سمجھے۔ کیا مزہ ہے خدا کی قسم اگر میں سمجھا سکا۔ علی کے لال نے فرمایا دکھ اس بات کا کہ تو نے پہچانا ہی نہیں ہے، تو نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تو کس سے کس کے لیے بیعت مانگ رہا ہے، فرق ہی بڑا ہے۔ خدا دی قسم مجلس بھی سنتے پہ ہو تو نیندر بھی پوری کریں دے پہ ہو۔ مولا وڈے رنگ لینے محلہ میرا سونا سونا۔ اس نے کہا آپ بتائیں کیا فرق ہے؟ علی کا لال فرماتا ہے پوچھ ہے تو سن میں تجھے فرق بتاتا ہوں، اور اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے۔ علی کے لال نے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا پوچھ ہے تو سن، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، ناراض ہوئے بیٹھے ہو، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح۔ علی کا لال فرماتا ہے میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ علی کے لال نے فرمایا پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح۔ بس
پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح۔ علی کے لال نے فرمایا اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ دو جملے مصائب کے پڑھتے ہیں اور پھر بابا جی کے حوالے ممبر کرتے ہیں۔ میرے مولا کے بہت محترم مداح ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے نہایت خضوع خشوع اور خوش اسلوبی کے ساتھ میرے مولا کی بارگاہ عظمت پناہ میں پھر گریہ کروائیں گے۔ بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر ہو گئی۔ دو اولادیں تھیں حسین بادشاہ کی جو کربلا سے بچ گئی تھی۔ ایک سید سجاد علیہ السلام اور ایک 4 سال کی سید زادی۔ ایک آپ کو سوال سنانا ہے، ایک ہی اس کا جواب سنانا ہے، ہو گیا تو نمبر چھوڑ دیں۔ آپ سنتے ہیں میرے مولا کہ یہ پنجابی مدد سرا، جب پنجابی میں مصائب پڑھتے ہیں تو آپ کو سناتے ہیں کہ بازار کے ہر موڑ پہ جب بھی کوئی ظالم 4 سال کی بطول کو تماچا مارتا تھا اور میں نے دیکھا تو 4 سال کی بطول بھائی کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا پوچھتی تھی بھیا ہم گھر واپس کب جائیں گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ محنت ہے، با خدا یہ محنت ہے۔ مالک سادات عظام کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بھیا ہم گھر واپس کب جائیں گے؟ نجم شاہ جی سرکار فرما رہے ہیں این فطرت کے مطابق ہے، نیچر یہی کہتی ہے کہ بچوں کا پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے ہم گھر کب جائیں گے۔ لیجیے اب جواب سنانا میرے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جو ہے نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے، اتنی رعایت ہوتی ہے کیونکہ جملہ قیامت آمیز ہے۔ امام وقت ہو کے حجت خدا ہو کے امام سجاد کے پاس جب 4 سال کی بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا تب غیرت کا پروردگار پھپھی کی جانب دیکھ کے رو کر صرف اتنا کہتا تھا پھپھی اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نہ ہاتھ میں دے، میں تو خادم ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں، مولا سلامت ہے۔ اما دعا مانگ اب سجاد کو، بہت سونی ہنج پہ لڑ دی ہے، انشاءاللہ میں ایک گل سمجھا سکوں۔ با خدا میں میرے لیے آسانی ہو گئی، بابا نجم شاہ جی نے جملہ کہہ دیا۔ سامعین گرامی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں بہن پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے اور بھائی سوال کرتا تھا سجاد کو موت آ جائے۔ بابا نجم شاہ جی سرکار کتنا رونا چاہیے مجھے نہیں پتا، میں کہتا ہوں عمر بھر رونے کے لیے نا یہ ایک جملہ کافی ہے۔ با خدا میرے قد سے بڑی بات ہے، نہیں مجھے پتا چلا حسین کتنے بڑے مظلوم کا نام ہے۔ بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے، بیٹا کہتا تھا موت کب آئے گی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، قبلہ جو وطن جانا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی، اور جو موت مانگتا تھا تقدیر اسے مدینے واپس لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی۔ جناب لیاقت سمندوانا صاحب ان کا ایک جملہ سر جی، بس ممبر چھوڑو، انشاءاللہ تفصیل زبیر گریہ میرے بعد ہوگا۔ ایک جملہ ان کا پڑھ لو، زبان حال کے بہت اچھے ذاکر ہیں، میرے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، میرے پسندیدہ ذاکر ہیں، مولا انہیں ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ فرماتے ہیں بھئی سال بھر کی قید نبھا کے نا امام سجاد علیہ السلام جب رہائی ملی تو وہ غریبوں والے قبرستان میں 4 سال کی بہن کی قبر پہ آئے۔ سامعین گرامی آپ کو بڑے بڑے مشکل وقت تاریخ کربلا میں ملتے ہوں گے، با خدا میں نے اس سے کڑا وقت نہیں دیکھا جب سجاد علیہ السلام اپنی بہن کی قبر پہ آخری بار ودا کرنے آئے۔ آپ میرے مولا کے پنجابی ذاکرین سے سنتے نہیں ہیں، امام سجاد آ کے بہن دی قبر دی پائنتی بیٹھے تو امام رو کے آکھیا بہن نو میری بہن اٹھ کے ویکھ تیرے سجاد دے زیور لے گئے، میری بہن اسا وطنہ تے ولے بہنے آ
میں ولیا تو مانا لیکن میں دو گلاں دی معافی منگنا آیا انشاءاللہ میں سمجھا لواں انشاءاللہ تو ہائے کر ایک ہنج خدا دی قسم چاہی دی کہ جیڑی میری بخشش دا سامان ہوئے اتھائی ممبر پہ چھوڑ دا قطن نیت نہیں کہ ڈھیر گری ایک ہنج دے تو میں بہندہ پہ میرا تو شاید آخرت ہوئے ممبر میں ایسے گل دے چھوڑ دا پہ میری بہن ایسا وطن تے ولے میں دو گلاں دی معافی منگنا آیا کریم دی دھی آئی کریم دی بہن آئی قبر اس میری سینڈ دا میت تڑپیا تے رو کے فرمائیں سجاد بھرا معافی ہو منگدہ ہے جڑا غلطی کرے سجاد تو امام وقت ہے تو معافی کیوں منگدہ ہے غیرت دے پروردگار دی ڈھا نکلی ہے میرے امام رو کے فرمائیں میری بہن میں غلطیاں دی نہیں میں دو مجبوریاں دی معافی منگنا آیا سکینہ ایک میں قیدیم سکینہ دوسرا تو زخمی آیا میں قیدیم تو زخمی آیا میری بہن میں قیدیم ممبر چھوڑ دا پہ میں قیدیم تو زخمی آئے تاریخ دیئے قبر اس میری سینڈ دا میت تڑپیا بھرا تے سوال دا جواب نہیں دیتا ولدہ بھرا تے سوال کیتا اے سوال سمجھا زمان ممبر میں چھوڑ دا پیا قبر اس میری سینڈ دا میت تڑپیا تے لوگ کے فرمائیں سجاد میں زندگی کچھ منگیا نہیں سجاد قبر دے وچ میرا پہلا تے آخری سوال ہے میری غربت دا واسطہ من خالی نہ ولامی سجاد تو امام معافی نہ مانگ سجاد 4 سال دی بھیڑ نو صرف چھوٹے جے سوال دا جواب دے سجاد کربلا تو لے کے شام تک 1600 میل دے سفرچ بابے دا قاتل جس ویلے من تماچا مرے دائی تم اکھ بند کیوں کرے نائے قبر دی پانتی ٹکر مار کے آدھا ہے مطا بابے نے وانج کے آنکھیں من سجاد چھوڑایا نہیں مطا بابے نے وانج کے آنکھیں سجاد وے دھری ہے سجاد میری مدد نہیں کی تھی علی کی بیٹی آپ کا گریا